السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و امامنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ ومن والائہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارا یہ کورس تاریخ فلسطین اور صہیونی استعمار یہ اپنے اختتامی مراحل کی طرف ہے۔ چند دنوں سے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ہم اپنے اس کورس کو کنٹینیو نہیں رکھ پائے تھے، تو دعا کی درخواست ہے۔ بخار اور کھانسی کی وجہ سے کچھ گلا اس بار زیادہ ہی تنگ کر رہا ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے فلسطین اور یہود کی مختصر تاریخ۔ تو ہم وہی باتیں جو ہم نے پہلے اپنے کورس کے اندر مفصل ڈسکس کی ہیں مختصراً آج آپ کے سامنے رکھیں گے، تاکہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، وہ ایک بار ذرا آنکھوں کے سامنے گھوم جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 12ویں اور 13ویں صدی قبل مسیح سے لے کر یہود فلسطین میں آباد رہے، اور یہاں پر انہیں اقتدار بھی حاصل رہا، جس کا نقطۂ عروج سلیمان علیہ السلام کا عہد تھا، جو کہ 965 قاف میم یعنی قبل مسیح تھا۔ پھر یہودیوں کی مملکت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، شمالی فلسطین اور شرق اردن۔ شمالی فلسطین اور شرق اردن میں سلطنت اسرائیل پایا تخت سامریہ، اور جنوبی فلسطین اور ادوم میں سلطنت یہودیہ پایا تخت یروشلم یہ آباد ہوا۔ 2 صدیوں کے بعد 721 قبل مسیح میں شاہ شورساگون نے سامریہ کا جو علاقہ تھا اس کو فتح کیا اور دولت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا، اور ہزاروں اسرائیلی تہہ تیگ کر دیے، اور 27,000 یا 28,000 یہودیوں کو قیدی بنا کر یا ان کو علاقوں کے اندر نکال دیا، تتر بتر کر دیا۔ اس کے بعد سلطنت یہودیہ کو شاہ بابل عراق کے جو حکمران تھا بخت نصر، اس نے 598 قبل مسیح میں مسخر کر لیا، اور پھر 587 میں اس نے یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو پیوند خاک کر دیا، اور 10 لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کر عراق لے گیا، جہاں پر 539 قبل مسیح میں شاہ فارس نے، جو کہ سائرس کے نام سے یا خسرو کے نام سے مشہور ہے، اس نے بابل کو فتح کیا کر کے یہودیوں کو رہائی دلائی، اور پھر یہودی جو ہیں فلسطین میں جا کر آباد ہوئے اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ 331 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے، جو کہ بت پرست تھا اور یونانی تھا، اس نے فلسطین پر قبضہ کیا، اور پھر 63 قبل مسیح میں اسے بت پرست رومیوں نے فتح کر لیا، اور اسی دور میں عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے، مگر یہودی ان کی جان کے دشمن بن گئے، اور 70 عیسوی میں یہودیوں نے بغاوت کی تو رومی جنرل ٹائٹس نے یروشلم کو تخت و تاراج کیا اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ مسمار کر دیا، اور 135 عیسوی کی یہودی بغاوت کے بعد رومی شہنشاہ ہیڈران نے
یہودیوں کو فلسطین سے جلا وطن کر دیا اور یروشلم کو ایلا کا نام دے دیا، الیا کا نام دے دیا، اور 313 عیسوی میں رومی شہنشاہ قسطنطین نے عیسائیت قبول کرنے سے تمام جو رومی سلطنت میں عیسائی جو تھے وہ پھر عیسائیت مذہب پھیلتی چلی گئی، کیونکہ ان کے بادشاہ نے عیسائیت قبول کر لی، اور پھر بھی یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں ملی۔ 14 ہجری میں یعنی 636 عیسوی میں صحابی رسول، خلیفہ رسول، خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فلسطین کو فتح کر لیا اور یہ علاقہ مسلمانوں کے زیر سایہ آ گیا، اور یہاں پر جو ہے وہ یہودیوں کو اپنی مذہبی آزادی کے مطابق عبادت کرنے کی سہولت بھی دے دی گئی کہ جی آپ جو ہیں وہ یہاں رہیں اور یہاں پر آپ اپنی عبادت کر لیں۔ پھر اس کے بعد اچھا جی جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں فلسطین جب مسلمانوں کے قبضے میں آیا، اور الیا جو کہ اب بیت المقدس کے نام سے مشہور ہے، بیت المقدس، 137 عیسوی میں فلسطین سے جلا وطنی کے بعد 1700 برس تک یہودیوں کو یہاں آباد ہونے کی اجازت نہیں ملی، اور اسی دوران جو ہے وہ 1099 سے لے کر 1178 تک بیت المقدس پر مسیحی صلیبیوں کا قبضہ رہا ہے۔ صدیوں کی خاک چھاننے کے بعد، جہاں گردی کے بعد، یہودیوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کرنے کی غرض سے باقاعدہ پھر منصوبہ بندی کے تحت کام کیا، اور اس کا آغاز 1880 میں اس طرح ہوا کہ کئی یہودی خاندانوں نے فلسطین کی طرف ہجرت کی، اور پھر 1898 میں صہیونی تحریک یہ مرض وجود میں آئی، جس کا نصب العین ہی یہ تھا کہ فلسطین پر قبضہ کرنا اور ہیکل سلیمانی کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کے لیے عملی جدوجہد کرنا، اور اس کے لیے بڑے بڑے مالدار یہودیوں نے اس تحریک کی، اس صہیونی تحریک کی پشت پناہی کی، اور فلسطین کی زمینیں خریدنے اور وہاں یہودی بستیاں تعمیر کرنے کی غرض سے پھر صہیونی تحریک کی امداد کی جانے لگی۔ اس کے بعد 1901 میں ہرزل نے ترکی خلیفہ سلطان عبد الحمید کو یہ لالچ دینا چاہا کہ وہ سرزمین فلسطین پر یہودی مملکت کے قیام کی اجازت دیں تو یہودی ترکی کے تمام تر قرضے ادا کرنے کو تیار ہیں، لیکن سلطان نے غیرت مندی کے پیش نظر، مسلمانیت کے پیش نظر اس پیشکش کو انتہائی حقارت کے ساتھ اپنے جوتے کی نوک پر رکھا اور کہا کہ اس وطن کی سرزمین جسے ہمارے آباء و اجداد نے اپنے خون دے کر حاصل کیا تھا، میں چند درہموں کے بدلے اس زمین کو بیچوں گا نہیں، اور ہم اس وطن کی ایک بالشت زمین اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک اس پر ہمارا خون نہ بہہ جائے۔ اور اس پر یہودی جو تھے وہ سلطان عبد الحمید کے خلاف پھر سرگرم عمل ہو گئے، اور بالآخر 1908 میں انہیں خلافت سے معزول کروا کے ترکی کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا انہوں نے اہتمام کر لیا۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم برپا ہوئی تو برطانویوں کی سازش ترک اور عرب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ اس سے پہلے ترکوں کی اور عربوں کی کبھی جنگ نہیں ہوئی۔ تو 1914 میں پہلی جنگ عظیم برپا ہوئی تو برطانویوں نے سازش کی اور ترک اور عرب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ ترک جرمنی کے اور عرب برطانیہ کے حلیف تھے، اور اس دوران ہی وائز مین نامی ایک یہودی نے انگریزوں کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ جرمنی پر فتح حاصل کرنے کے بعد
فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کا وطن قائم کر دیں تو اس جنگ میں یہودیوں کے سارے خزانے ان کے قدموں تلے قربان کر دیے جائیں گے۔ اور وائز مین نے اس یہودی تحریک کا جو لیڈر تھا، جو فلسطین پر یہودی مملکت کے قیام کے لیے سرگرم عمل تھی، آخر کار وہ 1917 میں انگریزوں سے یہ وعدہ لینے میں کامیاب ہو گیا کہ فتح کی صورت میں فلسطین کو ایک آزاد یہودی وطن بنا دیں گے۔ اور یہ وعدہ اعلان بلفور کے نام سے مشہور ہے، اور انگریزوں کے ماتھے پر آج بھی ایک بدنما دھبے کی صورت میں، ایک بدنما داغ کی صورت میں موجود ہے، جس سے وہ کبھی بھی دھو نہیں سکیں گے، کیونکہ فلسطین کی سرزمین عربوں کی تھی، نہ کہ انگریزوں کی تھی۔ اس لیے انہیں اس کے متعلق کوئی بھی فیصلہ کرنے کا قطعاً کوئی اختیار نہیں تھا، کوئی حق نہیں تھا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ بلفور یہ برطانوی وزیر خارجہ تھا۔ پھر اس کے بعد معاہدہ بلفور کے مطابق انگریزوں نے ولد الزنا، ایک خبیث، ایک خنزیر لانس اور آف عربیہ کی قیادت میں ایک سازشوں کا جال پھیلایا، اور گورنر مکہ شریف حسین وہ جو تھا وہ لانس کے فریب میں آ کر ترکوں سے غداری پر آمادہ ہو گیا، جس سے سلطنت عثمانیہ کی فوجی قوت کو بڑا ہی ضعف پہنچا، اور اس کے نتیجے میں فلسطین اور عراق پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ دسمبر 1917 میں برطانوی جرنیل ایلن بی یہ فاتحانہ طور پر بیت المقدس میں داخل ہوا، اور اس نے بڑے فخر سے کہا، میں آخری صلیبی ہوں۔ اور اس جملے کا مفہوم یہ تھا کہ بیت المقدس پر قبضے کے لیے یورپی مسیحیوں نے جو 1092 عیسوی میں جو صلیبی جنگوں کا جو سلسلے کا آغاز کیا ہوا تھا، وہ آخری جنگ اس نے کہی کہ ہم اس کے آخری ممبر ہیں۔ پھر 1917 میں فلسطین کی یہودی آبادی جو کہ محض 56,000 تھی، لیکن پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ کی فتح کے ساتھ ہی اعلان بلفور پر عمل درآمد جب شروع کیا گیا تو یہودیوں نے فلسطین کی جانب دڑا دڑ ہجرتیں شروع کر دیں، وہاں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ 1922 تک فلسطین میں یہودیوں کی آبادی تقریباً 83,000 تک پہنچ چکی تھی، جو کہ پہلے 56,000 تک تھی۔ 1922 میں مجلس اقوام دی لیگ آف نیشنز اس نے فلسطین پر حکومت کرنے کا عارضی اختیار برطانیہ کو سونپ دیا، اور پوری بے شرمی کے ساتھ اسے ہدایت کی کہ فلسطین کے حکومتی نظم و نسق میں یہودی تنظیموں کو باقاعدہ طور پر شریک کیا جائے، حالانکہ یہ لوگ فلسطین کے اصل باشندے تھے ہی نہیں، یہ باہر سے آ کر آباد ہوئے تھے۔ حکومت میں ان کا ہونا یہی اصل میں غداری تھی، اور فلسطین کے اصلی باشندے تو فلسطینی تھے جو کہ بنی اسرائیل کے فلسطین میں داخل ہونے سے بھی پہلے کے یہاں پر آباد تھے، یا یہودیوں کی جلا وطنی کے بعد یہاں پر آباد ہونے والے عرب تھے، اور وہی لوگ پہلے عیسائی تھے، پھر حلقہ اسلام میں داخل ہوئے، اور انہی کے نام پر یہ سرزمین فلسطین کہلاتی تھی۔ اور جہاں تک فلسطین کے اصل باشندوں کا تعلق ہے تو ان کے متعلق مجلس اقوام کے مینڈیٹ میں محض اتنی بات کی گئی کہ ان کے مذہبی اور ان کے شہری حقوق کا تحفظ کیا جائے، اور باقی سیاسی حقوق میں ان کی شراکت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ پھر برطانوی مینڈیٹ کے زمانے میں یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کا کام بڑے منظم انداز میں کیا گیا۔ فلسطین میں زمینیں حاصل کرنے کے لیے یہودیوں نے اپنے خزانوں کا منہ کھول دیا، اربوں پر ٹیکس لگا دیے، اور ٹیکسوں کے جو بقایا جات ہیں ان کا بہانہ بنا کر ان کی زمینیں ضبط کر کے یہودیوں کی جھولیوں میں ڈال دی گئی۔ اور پھر دوسری جنگ عظیم کے دوران بھی یہودی فوج در فوج فلسطین میں داخل ہوئے، اور انگریزوں نے انہیں تمام تر سہولیات مہیا کیں، اور اس طرح سے 1947 تک یہودیوں کی
جو تعداد تھی وہ 83,000 سے بڑھ کر 4 لاکھ 4.5 لاکھ تک جا پہنچی۔ پھر 1947 میں برطانیہ نے مسئلہ فلسطین کو یو این او میں یعنی اقوام متحدہ کے اندر پیش کر دیا۔ نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کو عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ صادر کر دیا، اور اس فیصلے کے مطابق جو گھر کے اصل حقدار تھے فلسطین کا 55% رقبہ ان سے لے کر قابض یہودیوں کو اور گھر کے اصل حقداروں کو 45% حصہ دیا گیا۔ یعنی یہودیوں کو جو قبضہ کیا تھا، جو باہر سے آئے تھے، ان کو 55%، اور جن کا گھر تھا فلسطین ان کو 45%۔ اور یہ تقسیم انتہائی ظالمانہ اور بدنیتی پر مبنی تھی، کیونکہ اس وقت فلسطین میں عرب آبادی 67% تھی، 66%، اور یہودی آبادی یہ 33% تھی۔ لیکن یہودی اس ظالمانہ تقسیم پر بھی راضی نہیں ہوئے اور مار دھاڑ کر کے عربوں کو ان کی زمینوں سے نکالنا شروع کر دیا۔ پھر 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے اپنے قومی وطن اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا، جسے امریکہ، روس اور برطانیہ نے سب سے پہلے تسلیم کیا۔ جو اس کے اصل باپ تھے انہوں نے اپنے اس غلیظ بچے کو فوراً قبول کر لیا، اور اس وقت پڑوسی ملک عرب ممالک فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے، اپنی فوجیں فلسطین میں داخل کیں، لیکن اسرائیل ایک زبردست جنگی طاقت حاصل کر چکا تھا اور عرب اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ بلکہ نومبر 1948 میں جب اقوام متحدہ نے جنگ بندی کا اعلان کیا تو اس وقت تک اسرائیل فلسطین کے 78% رقبے پر قابضہ کر چکا تھا، قابض ہو چکا تھا، اور اردن نے مشرقی بیت المقدس کو یہودیوں کے قبضے میں جانے سے بچا لیا، جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے، اور آج تک مسجد اقصی کا جو انتظام و انصرام ہے وہ اردن کی جو مذہبی امور کی وزارت ہے وہی دیکھتی ہے۔ اور جون 1967 میں عرب اسرائیل کی جنگ میں اسرائیل نے باقی ماندہ بیت المقدس کے علاوہ صحرائے مصر کے صحرائے سینا پر اور شام کی جولان کی پہاڑیوں پر بھی قبضہ کر لیا، اور مسلمانوں کے قبلہ اول کا شہر بیت المقدس 19 برس کے بعد غیر مسلموں کے تسلط میں چلا گیا۔ جب سے یہودیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تب سے اسے یہودی شہر باور کروانے کی غرض سے ان کی طرف سے متعدد اقدامات کیے گئے، اور ان اقدامات کی کچھ تفصیل ہم نے پہلے بھی بیان کی ہے، کچھ تفصیل ہم آج پوائنٹس کے طور پر آپ کو دے رہے ہیں۔ نمبر 1، کسی بھی جگہ کے اسلامی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے مسجد، جہاں سے دن اور رات میں 5 مرتبہ اللہ اکبر کی تکبیر بلند ہوتی ہے، اور مسلمان جو ہے وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے ہاں مسجد کی اسی اہمیت کے پیش نظر یہودیوں نے اب تک بیت المقدس کی 20 اور پورے فلسطین کی سینکڑوں مساجد کو زمین بوس کر دیا ہے، بلکہ ان میں سے کئی مساجد کو یہودیوں کی عبادت گاہوں یا شراب خانوں یا کلبوں یا ہوٹلوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ اور یہ سب کچھ اس بات کو مد نظر رکھ کر کیا ہے کہ یہودیوں کی آئندہ نسلیں جب سن شعور کو پہنچیں تو بیت المقدس کو اسلامی شہر وہ مان ہی نہ سکیں، انہیں یہاں مسجد ملے ہی نہ، یہی معلوم ہو کہ جناب یہ یہودیوں کا شہر ہے اور یہاں پر مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 2، بیت المقدس کے اندر مسلمانوں کے کئی قبرستان واقع ہیں۔ یہودیوں نے ان قبرستانوں کی اسلامی اشکال کو مٹانا شروع کر دیا، کئی قبروں پر عبرانی زبان میں جو کہ یہودیوں کی سرکاری زبان ہے اس پر کتبے لگا دیے،
قبریں مسلمانوں کی ہیں، قطبے یہودیوں کے لگا دیے، اور کئی قبروں کو یہودیوں کی روحانی شخصیات کی قبریں قرار دے کر انہیں مزارات میں تبدیل کر دیا۔ اس سے بھی یہودیوں کی آئندہ نسلوں کو یہ باور کروانا مقصود ہے کہ اس شہر میں محض یہودی آباد رہے ہیں، کیونکہ اگر مسلمان اس شہر میں رہے ہوتے تو قبریں ان کی ہوتی۔ نمبر 3، کئی جگہوں پر جہاں کچھ بھی نہیں تھا، محض جھوٹا دعویٰ کر کے، جھوٹا ڈرامہ کر کے یہودیوں نے یہ باور کروایا کہ یہ جگہ یہودیوں کی تاریخی اور روحانی قابل احترام مقامات ہیں اور مسلمانوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسی دعوے کی بنا پر ان جگہوں سے انہوں نے مسلمان مالکان کو نکال باہر کیا اور وہاں اچھی اچھی عمارات بنائی گئیں، بلکہ آس پاس کے گھروں کو منہدم کر کے وہاں کھلے میدان بنا دیے گئے، اور پھر ان کی طرف جانے والے راستوں کو پختہ کر کے سجا دیا، اور اس پر عبرانی زبان میں تختیاں لگا دی گئیں تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جگہیں واقعتاً یہودیوں کی تاریخی اور روحانی جگہ ہیں۔ اور انہی جگہوں میں سے ایک جگہ جو ہے وہ حیہ المغاربہ ہے، جسے یہودیوں نے 1967 میں یہ دعویٰ کرتے ہوئے مکمل طور پر گرا دیا تھا کہ اس کے پڑوس میں واقع جو دیوار گریہ ہے وہ ہیکل سلیمانی کا بقیہ حصہ ہے، لہذا اس پر یہودی حق ہے نہ کہ مسلمانوں کا حق ہے۔ اور یاد رہے، حیہ المغاربہ نامی اس پورے محلے کو اہل مغرب مراکشیوں نے تعمیر کیا تھا، اور اسے ان مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا جو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے یا یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس آتے تھے، وہ اس محلے کے اندر رہتے تھے تاکہ وہ لوگ اس محلے میں قیام کریں۔ جب یہودیوں نے اس محلے کو گرایا، اس میں اس وقت مسلمانوں کے تقریباً 135 خاندان آباد تھے جو بعد میں بے گھر ہوئے، اور اس کے علاوہ 4 عدد مسجدیں اس محلے کے اندر موجود تھیں جنہیں نیست و نابود کیا گیا۔ ایک مدرسہ تھا، مدرسہ الافضلیہ، اسے بھی گرا دیا گیا، جسے مملوک سلطان الملک الافضل نے 6 صدی ہجری میں تعمیر کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ اور جہاں تک دیوار گریہ پر یہودیوں کے حق کا تعلق ہے تو یہ محض ایک دعویٰ ہے جس کی بنیاد جھوٹ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ برطانوی جو دور تھا، برطانوی مینڈیٹ کے دور میں جب یہودیوں نے اس دیوار کی ملکیت کا دعویٰ کیا تھا تو اس کے نتیجے میں مسلمانوں نے ایک تحریک سورہ البراق کے نام سے شروع کی تھی، اور یہ مسئلہ جب لیگ آف نیشنز میں پیش ہوا اور یہودی چونکہ اپنے دعوے کی کوئی دستاویزی ثبوت پیش نہیں کر سکے تھے، اس لیے مجلس اقوام نے دسمبر 1930 میں فیصلہ سنایا تھا کہ یہ دیوار صرف اور صرف مسلمانوں کی ملکیت ہے، یہ وہی دیوار ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو خچر تھا وہ باندھا تھا، اور یہ دیوار مسجد اقصیٰ کا حصہ ہے۔ پھر کچھ عرصہ پہلے اسرائیل میں شراب کی ایسی بوتلیں منظر عام پر آئیں جن میں مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کی فوٹوز بنی ہوئی تھی، اور عبرانی زبان میں ان پر کوئی عبارت لکھی تھی، اور اس حرکت کے پیچھے یہودیوں کی مکارانہ سوچ یہ تھی، اس کا مقصد یہ باور کروانا تھا کہ مسجد اقصیٰ کی یہودیوں کے ہاں قطعاً کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی بچے کو یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ مسلمان ایک ظالم قوم ہے، کیونکہ انہوں نے ہیکل سلیمانی کی جگہ پر مسجد کو تعمیر کر دیا ہے، اس لیے اسے گرانا اور اس کی جگہ پر ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنا یہ ہر ایک یہودی کا فرض ہے، اور وہ اپنے بچوں کو تعلیم ہی یہ دیتے ہیں۔ اور ہمارے بچوں کو نہ مسجد اقصیٰ کا پتہ ہے، نہ بیت المقدس کا پتہ ہے، نہ اس کی فضیلتوں کا پتہ ہے، نہ اس پر اپنی ملکیت کے دعوے کا پتہ ہے۔ ان تمام اقدامات کے علاوہ سب سے اہم قدم یہ بھی اٹھایا گیا کہ بیت المقدس میں مسلمانوں کی زمینیں یہودیوں کے نام الاٹ کی جا رہی ہیں، اور مسلمانوں کو ان زمینوں سے بے دخل کر کے وہاں پر اب تک جو یہودی آباد کاری کی مہم چلائی گئی ہے، اور اب تک جو یہودی آباد کاری وہاں پر کی گئی ہے، وہ اسی طرح سے زمینیں چھین کر یہودیوں کو الاٹ کر کے وہاں پر یہودیوں کو آباد کیا گیا ہے کہ تنگ آ کر یہودیوں کے جو رہائشی جو بستیاں تعمیر کی جا رہی ہیں وہاں پر یہودیوں کو لا لا کے بسایا جا رہا ہے، ان کو وہاں زمین خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔
بیت المقدس کی سڑکوں کے نام اسلامی نام یہودیوں نے تبدیل کر دیے، اور اسرائیل نے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت قرار دے کر بڑے بڑے جو سرکاری محکمے تھے انہیں بیت المقدس میں، جو کہ مسلمانوں کا شہر تھا، وہاں پر تعمیر کر دیا ہے، منتقل کر دیا ہے، تاکہ یہاں ہمارا اثر و رسوخ باقی رہے۔ اب اگر تاریخ کے آئینے میں ہم سالوں کے اعتبار سے یہودیوں کی یہاں پر آباد کاری دیکھیں تو ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ 636 عیسوی میں یہاں پر ایک یہودی نہیں تھا، 1278 میں یہاں پر 2 یہودی خاندان آباد تھے، 1560 میں 115 یہودی تھے، 1670 کے اندر 150 یہودی تھا، 1837 کے اندر یہاں پر 3000 یہودی تھے، 1844 کے اندر یہاں پر 7120 یہودی تھے، 1878 کے اندر 76 کے اندر یہاں پر 12000 یہودی آباد تھے، 1896 کے اندر یہاں پر 28122 یہودی آباد تھے، 1922 میں یہاں 33870 یہودی آباد تھے، 1931 کے اندر یہاں پر 51222 یہودی آباد تھے، 1944 کے اندر یہاں پر 97000 یہودی آباد تھے، 1967 کے اندر یہاں پر 1,97,705 یہودی آباد تھے، 1975 کے اندر یہاں پر 2,59,400 یہودی آباد تھے، 1945 کے اندر یہاں پر 27,07,000 یہودی آباد تھے، 1993 کے اندر یہاں پر 40,06,400 یہودی آباد تھے، اور 1998 کے اندر یہاں پر 46 لاکھ یہودی آباد تھے، جو کہ اب کی تعداد کے اندر یہاں پر تقریباً 80 لاکھ یہودی آباد ہیں۔ بیت المقدس کو گرانے کے لیے یہودی اب تک جو کوششیں کر چکے ہیں، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ہماری جگہ ہے، اور اس دعوے کے پیش نظر یہودی مسجد اقصی کو گرا کر یہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں، تو یہودی اس مسجد کو گرانے کے لیے، اسے نیست و نابود کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہاں پر مشینری منگوائی، مسجد کی دیواروں کے نیچے کھدائیاں تک ان لوگوں نے کی، ایسا اقدام کیا کہ مسجد کی دیواروں کے نیچے سرنگیں کھود دی گئیں کہ یہاں پر مصنوعی زلزلہ پیدا کیا جائے جس سے یہ دیواریں گر جائیں۔ کچھ چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نمبر 1، اسرائیلی یونیورسٹیوں، کالجوں اور اسکولوں میں نوجوان طالب علموں کو مسجد اقصی کے خلاف آخری قدم اٹھانے کے لیے، ابھارنے کے لیے ان کے ذہنوں میں ہیکل کی جو اہمیت ہے اسے خوب اچھی طرح بٹھایا جا رہا ہے۔ جگہ جگہ ایسے سٹیکرز لگائے جا رہے ہیں جس پر ہیکل سلیمانی کا نقش بنا ہو، اور ان پر عبرانی زبان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اے یہودی اس کی تعمیر کے لیے اٹھ جا۔ نمبر 2، شدت پسند یہودیوں نے ریڈیو اسرائیل کے متعدد پرائیویٹ چینل قائم کر رکھے ہیں جن میں مسجد اقصی کے انہدام اور اسرائیلی ہیکل کی تعمیر کے لیے زبردست اور انتہائی زہر آلود مہم چلائی جا رہی ہے۔ یہ چند دن پہلے بھی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں وہ ایک یہودی مربی جو تھا وہ یہ کہہ رہا تھا، وہ خبیث انسان کے عبرانی ہماری جو زبور ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے بچے کو قتل کر دیا جائے۔ نمبر 3، بیت المقدس میں کچھ عرصہ پہلے ایک کنونشن منعقد کیا گیا جس میں یہودی جو قبیلہ ہے، لیفی قبیلہ، اس کے کئی لوگوں نے ہیکل کی تعمیر کو مکمل ہو جانے کے بعد اس کی نگرانی کے لیے تربیت دی گئی اور انہیں اس عظیم خدمت کے لیے تیار کیا گیا۔ نمبر 4، بیت المقدس میں یہودیوں نے متعدد چھوٹے چھوٹے ہیکل بنا رکھے ہیں، اور دنیا بھر کے یہودیوں جو اسرائیل آنے کی دعوت دیتے ہیں
تو انہیں یہ چھوٹے ہیکل دکھائے جاتے ہیں اور یہ باور کروایا جاتا ہے کہ مسجد اقصی کو گرانے کے بعد نعوذ باللہ من ذالک یہاں پر اسی طرح کا ایک بہت بڑا ہیکل بنایا جائے گا۔ بیت المقدس کی سڑکوں پر ہر روز ایسی گاڑیاں گردش کرتی ہیں کہ جن میں یہودیوں کے جذبات کو نغموں اور اشعار پر بڑکایا جاتا ہے، اور ہمارے اوپر یہاں پر نظمیں چلانے پر پابندی ہے۔ نمبر 6، انتہا پسند یہودیوں کو اسرائیلی عدالت انصاف کی طرف سے یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ مسجد اقصی میں جب چاہیں، جیسے چاہیں، جس وقت چاہیں داخل ہو سکتے ہیں، اس میں گھوم پھر سکتے ہیں اور یہودی طریقے کے مطابق اس میں عبادت بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، ہیکل کی تعظیم اور سجاوٹ کے لیے متعدد فانوس بنا لیے گئے ہیں جن میں اب تک 142 کلو سونا لگایا جا چکا ہے۔ یہودیوں کی متعدد انتہا پسند تنظیموں نے مل کر ایک معہد بنایا ہوا ہے، ایک مدرسہ بنایا ہوا ہے جس میں ہیکل کی تعمیر اور تعظیم کے لیے جو مطلوبہ جو آلات ہیں، جو مشینیں ہیں، ان پر دن رات کام ہو رہا ہے۔ اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے اسرائیل میں جو یہودی جماعتیں مصروف عمل ہیں، ان کے دنیا بھر کے اندر دفاتر قائم ہیں جن کے ذریعے عالمی رائے عامہ کو اس مقصد کے لیے ہموار کیا جا رہا ہے، اور اس میں یہودی سرمایہ داروں کی بھاری رقوم جمع ہو جاتی ہیں۔ مسجد اقصی میں آئے دن سر پھرے یہ مسلح یہودی داخل ہوتے ہیں، اس کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، نمازیوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، اور پھر وہاں پر لڑائی جھگڑا کرنے کے بعد اسرائیلی فورسز آتی ہیں اور مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیتی ہیں۔ اور ایک خطرناک اقدام مسجد کو گرا کر اس کی جگہ پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے تو سب سے خطرناک اقدام کیا جا رہا ہے کہ اس کے نیچے سرنگیں اور گڑھے کھودنے کا یہ جو کام ہے، یہ 1967 میں ہی جب بیت المقدس پر یہودیوں کے قبضے کے بعد مسجد اقصی کے نیچے بہت ساری سرنگیں کھودی گئیں۔ دعویٰ تو ان کا یہ ہے اس بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ہیکل کے جو قدیم آثار ہیں ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن اصل میں جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مسجد اقصی کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا، اور مصنوعی زلزلہ یا قدرتی زلزلہ جب بھی آئے یا کوئی اس کے ارد گرد کوئی دھماکہ ہو یا کوئی طوفان آئے تو یہ مسجد خود بخود منہدم ہو جائے، اور یوں ایسا ہو کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو 2012-13 کے اندر ان سرنگوں کے بارے میں بڑی لڑائیاں ہوئیں اور بڑے فلسطینیوں نے جانیں دیں، اور پھر یہ کہیں معاملہ جا کے رکا۔ اور لیکن یہ بتا دوں کہ اب تک 1976 سے لے کر اب تک یہ جو سرنگوں والا معاملہ ہے یہ مغربی دیوار تک پہنچ گیا تھا 1976 کے اندر، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس میں مزید توسیع کی گئی اور 1988 میں انہیں قبۃ الصخرہ کی بنیادوں کے قریب تک پہنچا دیا گیا تھا۔ اور یہ ساری کارروائی یقینی طور پر اس لیے ہے کہ یہ لوگ اس مسجد کو گرانا اور مٹانا ہی چاہتے ہیں، لیکن الحمدللہ آج اس جنگ کا 43واں دن ہے، اور ان 43 دنوں کے اندر یہود کا جو ستیہ ناش، جو ان کی ملٹری کا حشر، جو ان کے ٹینکوں کا حشر، جو ان کی بختر بند گاڑیوں کی جو انہوں نے دنیا پر دھونس جمائی ہوئی تھی ان کا حشر، اور جو ان کی کراس شیلڈ کا، جو ان کے اسلحے کا، جو ان کی موساد کا ایک رعب دنیا پر طاری تھا، اسلام کے شہزادوں نے محض 43 دن کے اندر اس کا وہ حشر کر دیا کہ اسرائیل کی طاقت کو پوری دنیا کے سامنے ننگا کر دیا۔ آج دنیا بھر کی ایجنسیاں موساد کو کوس رہی ہیں کہ تمہارے ناک کے نیچے، سی آئی اے کے ناک کے نیچے، موساد کے ناک کے نیچے ان فلسطینیوں نے اتنی تیاریاں کر لیں کہ انہوں نے ان کے اوپر اس طرح سے حملے کیے، ان کے شہروں میں ان کے اوپر ہوائی حملے، ان کی گاڑیوں پر اٹیک، ان گاڑیوں پر اٹیک جس کو اسرائیل ناقابل تسخیر سمجھتا تھا، اور انہیں اسٹیٹ آف دی آرٹ قرار دے کر دنیا کے اندر اس کو ایک برانڈ کے طور پر پیش کر کے
دنیا کو مہنگے داموں فروخت کر رہا تھا۔ انڈیا اسرائیل کا بہت بڑا اسلحے کا گاہک ہے۔ انڈیا اپنا سر پکڑ کے بیٹھا ہے کہ میں نے تو کشمیری مجاہدین کے خلاف یہ اسلحہ خرید کر فلسطین سے کشمیر تک پہنچایا ہے۔ مجاہدین نے یہاں پر اسرائیل کے اپنے ملک کے اندر اس اسلحے کا یہ ستیہ ناش کر دیا ہے، وہاں کشمیر کے اندر مجاہدین پھر اٹھے تو اس اسلحے کا کیا بنے گا جو کہ اس نے اربوں ڈالرز کا خریدا ہے۔ تو اسلام کے شہزادوں نے جہاد کی قوت کے ساتھ پوری دنیا کو یہ بتلا دیا کہ جب ایمانی قوت آپ کے دل کے اندر ہو، جذبہ جہاد آپ کی رگوں کے اندر خون کی طرح بہہ رہا ہو، تو پھر طاقتیں، پھر مقابل کی طاقتیں، اس پر کبھی غور نہیں کیا جاتا۔ پھر آپ کا پتھر اللہ کی توفیق سے ٹینکوں کو الٹا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس مجاہد کی ہمت کیا ہوگی جو ایک سرنگ سے نکلتا ہے، ایک توپ کے دہانے میں، جہاں سے توپ کا گولہ نکلتا ہے، جہاں ٹینک کا گولہ باہر آتا ہے، وہاں سے ایک بم کو اس سوراخ کے ذریعے اندر پھینکتا ہے، اور وہ بم اندر پھٹتا ہے اور آگ کے پورے شعلے اس ٹینک کے اندر سے، اس کے ڈھکن والے حصے سے پورے جم کے باہر نکلتے ہیں۔ اس سین کو دیکھ کر جو روح کو سرشاری ملی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بھائی کی جس نے یہ کام کیا، اس کی ہمت کو، اس کے جذبے کو سلام، کہ جس نے پورے عالم انسانیت کے منہ پر ایک ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ تم لوگ ہماری حمایت سے آنکھیں بند کے بیٹھ جاؤ، تم لوگ اپنے ہاتھوں کو پیچھے باندھ لو۔ آج ایک نقاب پوش آتا ہے اور پوری امت مسلمہ کا چہرہ پوری دنیا کو دکھاتا ہے۔ وہ ابو عبیدہ آتا ہے، وہ کہتا ہے ہم نے کب تم سے مدد مانگی ہے؟ ہم کب کہہ رہے ہیں تمہیں کہ تم ہماری مدد کے لیے اٹھو؟ نہ تم اپنے گھروں کے اندر بیٹھو، بس ہم یہاں لڑ رہے ہیں۔ آج وہ ایک نقاب پوش آ کے پوری عالم کفر کو للکارتا ہے، کہتا ہے آؤ، کہاں سے آؤ گے؟ تم جہاں سے بھی آؤ گے، ہم نے تمہارے لیے بہترین نئی قسم کی موت کا انتظام کیا ہوگا۔ آؤ، زمینی راستوں سے آؤ، آؤ تم فضائی راستوں سے آؤ، آؤ تم سمندری راستوں سے آؤ، ہم نے تمہارے لیے نت نئی موت کا انتظام کر رکھا ہے۔ ہمیں اپنے ان فلسطینی بھائیوں کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سوالات انشاءاللہ ہم کل لیں گے۔ کل کچھ ہم ڈیٹ وائز مسجد اقصیٰ پر یہودیوں کی جو زیادتیاں ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بہترین حال میں رکھے، اللہ تعالیٰ صحت، عافیت اور تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں کے اندر اپنے بھائیوں کو یاد رکھیں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں، اور جو لوگ وہاں پر تعاون کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ میں سے جو لوگ تعاون کرنا چاہیں وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔